بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس نبی کا ذکر کریں گے ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام علم ریاضی، فن کتابت، علم نجوم، فن لباس سازی اور ناپ تول کے آلات کے موجد ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات کے ساتھ طب بھی عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بہت مختصر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جو ایک سچی کتاب ہے، اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو سچا نبی کہا گیا ہے۔ انہیں زندگی میں ایک نہایت بلند مرتبہ عطا ہوا اور ان کی موت اس طرح ہوئی کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان تینوں کے متعلق یہ فرمایا، یہ تینوں انبیاء کرام بڑے صبر والے بندے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنو بن یارد تھا، چونکہ آپ بہت زیادہ دعوت اور درس دیا کرتے تھے، اس لیے ادریس کے لقب سے ملقب ہوئے، اور یہ لقب آپ علیہ السلام کے نام پر اس قدر غالب آ گیا کہ اصل نام اس کی تہ میں اتر گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین صحیح طور پر تعین نہیں کر پائے، اور تمام اخلاق موجودہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن پاک نے اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: اخنو ادریس بن یارد بن مہلائل بن کنان بن انشوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ابن حبان میں روایت ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اس قدر ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ مشہور مصنف ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کعب احبار سے دریافت کیا، حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے وحی الہامی اور اپنے خیال کو
ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس سلسلے میں تم موت کے فرشتے سے یہ بات کرو تاکہ مجھے نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر اڑا دیا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس کہاں ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر سوار ہیں۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لینا۔ اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو زمین پر ہیں۔ اس وقت موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی یہی تفسیر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدان کی مخالفت پر اتر آئے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرتے رہے۔ کچھ لوگ ضرور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ دشمنان دین کی ایذا رسانیوں اور تکالیف پہنچانے کے باوجود آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں روز افسوں اضافہ ہونے لگا تو یہ بات اہل شہر کے لیے تشویش کا باعث بن گئی۔ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اصلاح و مشورے کرنے لگے کہ کس طرح لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے اثر سے باہر نکالیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے سب سے زیادہ شریر اور مکار شخص کو ایک وفد کا قائد بنا کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضرت ادریس اپنے اصحاب کو پند و نصیحت فرما رہے تھے۔ اس دوران کفار و مشرکین کا وفد وہاں آ گیا۔ آپ نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ وفد نے کہا، ہم آپ سے سوالات کرنے آئے ہیں، اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، ہاں پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مشرکین اور کفار نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونے والے صحیفے سامنے رکھ کر کہا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ یہ سنا تو وفد قائد تضحیک آمیز لہجے میں بولا، ہم نے آپ پر اسے نازل ہوتے نہیں دیکھا، کیا عجب آپ نے خود لکھ لیا ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے تحمل سے کہا، تم اس کی عبارت دیکھ لو، تم کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ انسانی عبارت ہے یا زمین و آسمان کے مالک کا کلام ہے۔ اب ایک بوڑھے سردار نے کہا، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ اب وفد کے قائد نے آسمان کی طرف دیکھا، فراست نبوت فوراً سمجھ گئی اور ارشاد فرمایا، کل بارش ہوگی۔ یہ سن کر تمام افراد کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رنگ گئی اور وفد کا سردار بولا، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ اس نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ جانتا تھا یہ بارش کا موسم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کل آئیں گے۔ یہ کہہ کر بوڑھا قائد اپنے وفد کے لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ بارش والی بات سارے علاقے میں پھیل گئی۔ اگلے روز لوگ بیدار ہوتے ہی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حد نظر تک مطلع صاف تھا، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لوگ بڑے خوش تھے کہ ادریس علیہ السلام غلط ثابت ہو جائیں۔ انہیں اپنی تدبیر کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جب ان میں سے کسی کی نظر آپ کے اصحاب پر پڑی تو وہ اسے بلا کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، دیکھو تمہارے نبی کے کہنے کے مطابق کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ آپ کے اصحاب
جواب دیتے، ابھی بڑا دن ہے، اللہ اپنے رسول کو کبھی شرمسار نہ ہونے دیں گے۔ دوپہر کے وقت سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا کہ یکایک آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور پھر بوندا باندی شروع ہو گئی، جو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ آپ کے اصحاب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور کفار کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اب آپ کے اصحاب ان کفار سے پوچھتے، اب بتاؤ ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر کفار منہ چھپانے لگے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وفد کے چند ایک افراد کے علاوہ باقی سب ہی اپنے کفر پر قائم رہے، اور وہ وفد کا قائد جس نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے، وہ کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ آپ کی عہد مبارک میں ناپ تول کے اوزان نہ تھے، اس لیے دھوکے باز اور بے ایمان لوگوں کو سادہ لو انسانوں کو لوٹنے میں بڑی سہولت رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایسے باٹ اور اوزان کے پیمانے ایجاد کیے جن سے خرید و فروخت میں نہ صرف آسانی پیدا ہوئی بلکہ سادہ لوگ دھوکے باز لوگوں کے ہاتھوں لٹنے سے بھی بچ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں کے چہرے ان اذیتوں اور تکالیف کے آثار نمایاں تھے جو منکرین حق کے ہاتھوں انہیں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ راہ حق میں ہجرت کی جائے۔ وطن عزیز اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی آزمائش تھا اور بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا جو تو طے کرنے کے لیے فرمایا گیا، مگر ان کے پیروکاروں پر ترک وطن گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے، ہمیں بابل جیسا مقام کہاں مل سکتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر ہم اللہ کے لیے بابل چھوڑ دیں گے تو اللہ ہم کو دوسرا ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ آخر حضرت ادریس علیہ السلام کو سمجھانے سے ترک وطن پر آمادہ ہو گئے۔ لوگ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے۔ کفار و مشرکین کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کی دلی مراد ابھر آئی، ان کے دلوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی ترکیب کامیاب ہو رہی ہے، وہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے، اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب جاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر مصر کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں انہوں نے دریائے نیل کی ٹھاٹھیں مارتے دیکھا اور اس کی وادی کو سکونت کے لیے خالی پایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کر مصر آئے۔ یہاں انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ کی مخلوق کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا۔ ان دنوں مصر میں ستارہ پرستی عروج پر تھی۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا جسے وہ اپنی زبان میں را کہتے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام مدینہ شمس تھا، یعنی سورج کا شہر جسے مصری ان کو کہتے ہیں۔ یہیں پر آفتاب دیوتا کا بہت بڑا مقدر تھا۔ بادشاہ کو آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ رمیز کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی سورج کا بیٹا۔ اس لیے مصر کے بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ آفتاب دیوتا کے علاوہ مصر میں اور بہت سے دیوتا اور دیویاں تھیں۔ ہر شہر کا ایک خاص اور الگ دیوتا تھا۔ پھر شہر کے ہر گھر کا اور گھر کے ہر فرد کا دیوتا الگ الگ تھا۔ سارے ملک میں 19 دیوتا اور دیویاں تھیں۔ 19 حضرت ادریس علیہ السلام نے تبلیغ احکام دین کے علاوہ اپنے پیروکاروں کو شہروں کی آبادی کاری اور متمدن زندگی کے طور طریقے بھی تعلیم کیے۔ انہیں سیاست اور قواعد شہریت بھی سکھائے۔ چنانچہ ان کے پیروکاروں نے اپنے زمانہ میں 182 شہروں سے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ علم نجوم میں بھی ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ ان کو اسرار افلاک، اجتماع کواکب کے رموز، نکات اور سنن حاصل حساب سے آگاہ کیا۔ اگر پیغمبر کو یہ علوم نہ دیے جاتے تو ان تک انسانی دماغ کی رسائی مشکل تھی۔ مختلف اقوام کو ان کے ملک کی ضروریات کے مطابق طریقہ زندگی کی بھی تعلیم دی۔ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا
اور ہر حصہ زمین پر ایک فرما روا و حاکم مقرر تھا۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام کی تربیت یافتگان میں سے جو علم و فضل میں باکمال تھے، وہ اور دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران آپ علیہ السلام تشریف لائے تو سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور چاہتا ہوں کہ ہر حصے پر ایک حاکم متعین کر دوں تاکہ وہ وہاں کے سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار ہو۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کچھ توقف کیا اور حاضرین کی طرف دیکھنے لگے۔ سب خاموش تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایلادس، زوس، سکلوس اور لیبوس کا نام پکارا۔ وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، آج سے تم ہر ربع کے مالک ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ کون کون سے حصہ کون سے بادشاہ کا ہوگا۔ ان چاروں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ علیہ السلام کی ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں یہی حکم ہے۔ وہ چاروں خاموش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون ہوگا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ ان سب نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا ہی ہوگا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے دوسروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، احکام شریعت کے نفاذ کے لیے پیغمبر کی جانب سے جو بادشاہ مقرر کیے جائیں گے، ان کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے روبرو پست رہو، یہ حکم سب تک پہنچا دو۔ سب نے سر تسلیم خم کر دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تمام امور سے فراغت کے بعد عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران آپ کی حکومت و سلطنت کے ایک رکن نے مصر سے گنبد حرمہ تک تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور تمام دنیا کی سیر کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ دوران تبلیغ آپ پیرکاروں کو آنے والے انبیاء کرام کی شہادت دیا کرتے تھے، طوفان نوح کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتاتے تھے۔ یہ مذکورہ بالا تفصیل اقوال حکمہ سے ماخوذ ہیں۔ قرآن کریم کی تصریحات یا احادیث مبارکہ کی تفاصیل سے اس کا تعلق نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مخلوق خدا کو ایک ماننے اور صرف ایک کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور انہیں عذاب آخرت سے بچانے اور نیک اعمال سے سنوارنے کی تلقین کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پاک بازی اختیار کرنے والے، عدل و انصاف سے کام لینے والے کما حق کا زور دیا۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو نمازوں کی پابندی کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کے طور طریقے بھی سکھائے اور دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے زکوٰۃ، خیرات کی رقوم سے غرباء و مساکین کی مشکلات دور کرنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو اپنا پیغام دے کر بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ میرے بعد دیگر پیغمبر آئیں گے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کا راستہ دکھائیں گے۔ وہ تمام برائیوں اور گناہوں سے مبرہ ہوں گے اور انسانی صفات و کمالات سے پوری طرح آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ آخرت کی رہنمائی کے علاوہ دنیاوی زندگی کی ضروریات کا بھی علم انہیں ہوگا۔ اہل دنیا کے دکھوں اور تکالیف کے علاج سے بھی ان کو آگہی دی جائے گی۔ آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء جن میں انسانوں کی دوا اور شفا ہے، انہیں ان کا بھی علم ہوگا۔ ان کی دعائیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت پائیں گی اور دنیا کی بلائی جن ہاتھوں میں ہے وہی انہیں مطلوب ہوں گی۔ اب آپ کے دل میں حیات ابدی کی تمنا جاگزی ہو چکی تھی۔ ایک دن دھوپ کی تمازت سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ آپ کے دل میں خیال گزرا،
کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی دھوپ کی شدت سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس فرشتے پر کیا گزرتی ہوگی جو نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے اس کام پر مقرر ہے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ اللہ رب العزت میں دعا عطا فرمائی، اے اللہ، اس فرشتے سے اس بوجھ کو ہلکا فرما اور سورج کی گرمی اس کے لیے کم کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس فرشتے کے مصائب میں تخفیف ہوئی۔ جب فرشتے کو سکون ملا تو اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے مالک ارض و سما، تم نے مجھے سکون عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بندے ادریس کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ فرشتے نے یہ سنا تو اسے آپ سے محبت ہو گئی اور اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے ادریس سے ملاقات کا شرف بخش دیں اور ان کی دوستی عطا فرمائیں۔ فرشتے کی دعا قبول ہوئی۔ وہ فرشتہ ملاقات کے لیے آیا۔ یوں یہ سلسلہ چل نکلا اور وہ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک روز آپ تشریف فرما تھے کہ وہ فرشتہ آ گیا۔ آپ نے پوچھا، تمہاری اسرائیل سے بڑی دوستی ہے، کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ فرشتے نے کہا، کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اسرائیل سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں تاخیر کر دے تاکہ میں اپنی باقی زندگی خوب عبادت و اطاعت میں گزار سکوں اور روز قیامت پریشان نہ ہوں۔ فرشتے نے یہ سنا تو کہا، کیا آپ کو اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جب موت آتی ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی؟ آپ علیہ السلام نے فرشتے سے اصرار کیا تو اس نے بارگاہ اللہ رب العزت میں حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادریس علیہ السلام کو ملک الموت کے پاس لے جاؤ تاکہ اسے خود بات کر لے، اور وہ تو ایسا فرشتہ ہے جو میرے حکم کے بغیر دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت کا اذن پا کر فرشتہ آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر اپنی منزل آفتاب تک پہنچا، انہیں وہاں چھوڑا اور خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، میرے بھائی، میرے دوست ادریس علیہ السلام کی خواہش ہے کہ اس کی روح دیر سے قبض کی جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ میرے لیے ممکن نہیں، ہاں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کی روح قبض کرنے سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا، پھر تعجب سے بولا، حیرت کی بات ہے، وہ اب تک زندہ ہیں، لکھا ہے کہ ان کی موت آفتاب کے قریب ہوگی، کہاں ہے وہ؟ فرشتے نے کہا، میں نے آفتاب کے پاس ٹھہرا کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اسرائیل نے کہا، جا کر دیکھو، وہ وفات پا چکے ہیں۔ فرشتہ واپس آ گیا تو دیکھا کہ ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ ملائکہ نے آپ علیہ السلام کی جنازہ پڑھی اور بیت المعمور میں دفن کر دیے گئے۔ سورہ مریم میں جو موجود ہے کہ بلند کیا ہم نے ان کا مقام، اس سے یہی مراد ہے۔